تو جو چیز ہم کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جب آئے تو ارشد کا بھائی کے بجائے ارشد کا بڑا بھائی، تو بڑے بھائی کو پہلے ہم نے اسٹڈی کیا، ان کو ایک مرکب کے طور پہ 1 یونٹ بنا کر بھائی کا درجہ ملا، تو اس وجہ سے یہ پھر مضاف بنا، یہ مضاف الیہ مضاف مل کر مرکب اضافی بن کر مبتدا بنا۔ ٹھیک ہے، عالم ظاہر ہے، یہ جب بات کی کہ ارشد کا بڑا بھائی کیا ہے، خبر کیا ہے، عالم ہے، تو ہے فعل ناقص اس کے ساتھ۔ جملہ نمبر 4 جو ہے اس کو دیکھیں، زاہد اور صدیق غیر حاضر تھے۔ یہ اضافی طور پہ میں نے اس لیے لکھا کہ اس میں مرکب عطفی استعمال ہو رہا ہے، بالکل وہی طریقہ ہے، وہی فارمولہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے نا دیکھیں یہ سیدھا لکھا ہے، یہ ایسے لکھ دیا، جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہر بات کا اندازہ اور پختگی ہونی چاہیے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ کاپی پیسٹ نہ ہو، کانسیپٹ کلیئر ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے جیسے ہے فعل ناقص، اس کی جگہ پہ فعل ناقص تھے آئے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اب زاہد اور صدیق ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو حروف عطف ہیں ان کی تعداد میں، تو واو کا مطلب اور، اردو میں کیا ہے، حرف عطف اور آیا ہے واو کی جگہ پہ، تو زاہد اور صدیق میں زاہد معطوف الیہ ہوگا اور عطف اور صدیق معطوف، معطوف عطف کے ساتھ مل کر معطوف الیہ کے ساتھ مل کر کیا بنا، مرکب عطفی بنا، ٹھیک ہے۔ مرکب عطفی بنا، تو جب مرکب عطفی بن گیا یہ سارا مل کر، تو چونکہ پہلا جملہ اسم کے ساتھ شروع ہے، ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہاں جملہ اسمیہ ہے اور اس کو ہم نے مبتدا کا نام دینا ہے۔ جب ہم اس کو نام مبتدا کا زاہد کو دینے لگے تو پتہ چلا کہ یہ اٹیچمنٹ بھی ساتھ ہے، اور لگا ہوا ہے، تو جب اور لگ گیا ہے تو کنیکٹڈ ہے نیکسٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ان کے کنیکشن کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ اب یہ اکیلا زاہد نہیں ہے، لکھا ہوا ہے زاہد اور صدیق، تو ہم یہاں لا کے زاہد اور صدیق کو دیکھا کہ یہ ایک مرکب ہے، مرکب عطفی۔ اب ہم جب یہ کریں گے تو ان کو ملا کر ہم کہیں گے کہ یہ مرکب بن کر کیا ہے، مبتدا ہے۔ کون سا مرکب؟ مرکب عطفی بن کر۔ یہاں پہ کون سا مرکب بن کر یہ بنا تھا؟ اضافی بن کے۔ ادھر بھی مرکب اضافی بن کے بنا تھا۔ یہاں مرکب اضافی بنانے سے پہلے ہمیں توصیفی بھی بنانا پڑا۔ یہی کام جو ہے عربی گرامر میں بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے، مائنر سا ٹرمینالوجی کا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپل سا تھا، مبتدا اور خبر مل کر مرکب عطفی فعل ناقص کے ساتھ جملہ اسمیہ ہوا۔ اس پہ چلتے ہیں 5 نمبر پہ، یہ تھوڑا سا اور اضافے کے ساتھ آ گیا، یعنی کہ پورا جو جملوں میں ہوتا ہے نا معاملہ، وہ تقریباً اس کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو، فیض کا بھائی، دیکھیں فیض کا بھائی باغ میں موجود تھا۔ اپنی زبان میں تو ہم جب میں رک رہا ہوں تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ سچویشن چینج ہو رہی ہے، کہ کا کی آیا تو مرکب اضافی ہے، ہو گیا، فیض کا بھائی کیا ہوا، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو گیا۔ اب باغ میں بھی جو ہے باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ میں دیکھو نا کام، تو فی آ گیا، ٹھیک ہے۔ فی الحدیقہ اگر عربی میں دے تو ہم عربی میں نہیں جاتے، میرا صرف بتانے کا مقصد یہ کہ میں کیا ہے، حرف جر، میں کیا ہے، تو اردو میں بھی جب حرف جر آ جاتا ہے تو مجرور ڈھونڈنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ باغ میں یہ جار مجرور ہے، میں حرف جر ہے اور باغ مجرور ہے۔ تو یہاں سے ہم چلے تھے جب، تو دیکھا فیض کا بھائی مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنا، اس کو ہم نے مبتدا کا نام دے دیا۔
آگے بڑھے تو پتا چلا کہ باغ میں ایک جار مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری جو ہے کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہذا طے ہوا کہ اب اس کو کیا یہ جملے میں بنتا کیا ہے. یہ جملے میں متعلق بنتا ہے یا قائم مقام بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب متعلق فعل اور متعلق خبر. ہمارا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنے گا اب اس میں دیکھنا ہم نے کہ یہ یہاں پہ کدھر جاتا ہے, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ جملے کو ترجمے میں دوبارہ پڑھیں گے تو آپ یہ جو تعلق ہے کس کے ساتھ ہے. میں پڑھتا ہوں سمجھانے کے لیے فیض کا بھائی, تو بات ختم ہو گئی کہ ایک نامینیٹ ہوا کہ فیض کا ایک بھائی ایک بندہ ہے باغ میں. ٹھیک ہے. وہی بندہ باغ میں گیا, موجود ہے. تو موجود اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موجود کے ساتھ ہے. میں یہاں رکا کیوں ہوں؟ ایک لمحے کے لیے آپ ادھر بھی تو جا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق مبتدا کے ساتھ بھی تو ہے. اگر کلیئر نہ ہو آپ کو تو آپ یقیناً یہ کہیں گے بھئی اس کا تعلق متعلق مبتدا کیوں نہیں. فیض کا بھائی جو ہے باغ میں, ٹھیک ہے, تو موجود. اچھا مسئلہ ہے جملے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو مبتدا بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات اپنا مکمل کر چکا ہے. اگر میں یہ ہٹا دیتا ہوں اب آپ کو سمجھ آئے گی. میں باغ میں کو ختم کر دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں فیض کا بھائی موجود تھا. سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ جملہ نامکمل ہو رہ جائے گا. سوالات اٹھیں گے اس کے اوپر. بھلے جملہ پورا نظر آ رہا ہے لیکن سیاق و سباق لائیں گے تو بتائیں گے نا کہ کوئی کہانی چل رہی ہے اس وقت کہتے ہیں فیض کا بھائی موجود تھا. اس جگہ پہ وہ جو غائب چیز آئے گی وہ پوری کہانی کو سیدھا کر کے جملہ مکمل کرے گی. ٹھیک ہے. اب جب میں نے موجود ہونے کے باوجود بھی جملہ مکمل نہیں ہوا تو یہ متعلق کس کا ہوا؟ پھر موجود کا متعلق ہوئے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے متعلق خبر موجود ہے تو یہ متعلق خبر ہوا تھا فعل ناقص. تو اس میں ہم نے کیا جانا جو ان 3-4 جملوں میں نہیں دیکھا. یہاں ہم نے صرف مرکبات کو ایک بنا کر مبتدا اور خبر مکمل کی. یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ایک جار مجرور ایسا آیا ہے جو متعلق خبر بنے, مرکب بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ مرکب اضافی بھی ہے اور مرکب جاری بھی ہے. ٹھیک ہے. مرکب جاری جو ہے وہ خبر کے ساتھ خبر متعلق خبر ہو گیا ہے اور یہ مبتدا متعلق خبر کے ساتھ مل کر خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور نمبر 6 ہمارا پاکستان سب سے زرخیز ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پاکستان, ہماری زبان میں ہم ہر وقت جس وقت کسی چیز کو اضافت میں لیتے ہیں تو کا کی کے علاوہ اور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ اگر کہا جائے تو میں کہہ تو یہ ہم کا پاکستان, یہی کہہ رہا ہوں نا. جب ترجمہ کریں نا آپ کے سوال کر سکتے ہیں جو وہاں کا کے حساب سے آپ نے بتایا تو یہ بھی اس اضافت کے ساتھ میننگ دیتا ہے ہمارا پاکستان. ٹھیک ہے. جیسے ارشد کا بھائی, تو یہ بھی انہی الفاظ میں آتا ہے جو کا کی کے علاوہ حرف اضافت ہے. تو جب ہم نے ہمارا پاکستان کہا تو یہ مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی بنا, مرکب اضافی بن کر مبتدا بنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جس وقت کوئی بھی مرکب جملے میں بن جاتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, اس کے بعد
آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں ڈونیٹ ضرور کرنا ہے. آپ وہ ایسے رکھ نہیں سکتے. آپ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مرکب اضافی بننا تو میں چھوڑ نہیں سکتا. میں آگے کہا جی یہ مرکب اضافی بن کر، جب میں یہاں تھا تو میں نے مرکب توصیفی یہاں بنا کے چھوڑ نہیں دیا. کیا کہا؟ یہ مرکب توصیفی بن کر مضاف بنا ہے. جب تک بات بنتے بنتے فائنل پوزیشن پہ نہیں پہنچتی، کیوں مجھے مجبوری تھی یہ کرنے کی؟ مضاف